أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فغفرنا له یہ غلطی وَإِنَّ لَهُ اور بے شک اس کے لیے عندنا لزلفا ہمارے پاس البتہ بڑا قرب ہے وحسن مآب اور اچھا ٹھکانہ ہے. اللہ رب العالمین جناب داؤد علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے پاس جب وہ دو شخص اپنا جھگڑا لے کر آئے تو داؤد علیہ السلام نے ان کے جھگڑے سے اس بات کو معلوم کر لیا کہ یقیناً میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں لیکن لوگوں کے ظلم و زیادتیوں کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، تو میں اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، یقیناً مجھے آزمایا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جب جناب داؤد علیہ السلام نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو معاف بھی کیا اور اپنے ہاں بہت بڑا مرتبہ بھی عطا کیا. یا داؤد اے داؤد انا جعلناک بے شک ہم نے بنایا تجھے خلیفتاً فی الارض خلیفہ زمین میں فاحکم بین الناس لہذا تو فیصلہ کر لوگوں کے درمیان ولا تتبع اور نہ اتباع کر خواہش نفس کی فیضلک عن سبیل اللہ ورنہ وہ گمراہ کر دے گا مجھے اللہ کی راہ سے. ان الذین یضلون بلا شبہ وہ لوگ جو گمراہ ہوئے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے لہم عذاب شدید ان کے لیے ہے شدید عذاب سخت عذاب بما نسوا سبب اس کے جو انہوں نے یوم الحساب یوم قیامت کے دن. اب اللہ تعالیٰ جناب داؤد علیہ السلام کو ان کا مرتبہ مقام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو زمین پر نائب بنایا ہے اپنا اور لوگوں کے لیے فیصلہ کرنے والا بنایا ہے. آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ خواہشات کی پیروی نہ کریں، خواہش نفس کی پیروی نہ کریں. ان الفاظ سے بھی بعض نے یہ غلط معنی لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا داؤد علیہ السلام کو منع فرما رہے ہیں، یعنی معاذ اللہ سیدنا داؤد علیہ السلام نے اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے کسی عورت کے ساتھ جو ہے غلط تعلق بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع فرمایا. حالانکہ کسی چیز سے منع کرنا اس کی یہ دلیل نہیں ہوتی کہ وہ یہ کام کرتا ہو. ایسے تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بھی فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ آپ اپنی خواہشات کی پیروی نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کئی فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں. معاذ اللہ کیا اللہ کے پیغمبر جاہل تھے؟ کیا اللہ کے پیغمبر جو ہے اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے تھے؟ فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ آپ مشرکین میں سے نہ ہو جائیں. کیا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر مشرکین میں سے تھے؟ یعنی کسی بات کا منع کر دینا اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ بندہ یہ کام کرتا ہو. اللہ تعالیٰ نے تو تاکید کے لیے فرمایا کہ کسی بھی معاملے میں اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرنی بلکہ اللہ کی اتباع کرنی ہے، مگر نہ آپ گمراہ ہو جائیں گے. اور جو لوگ گمراہ ہو جائیں ان کے لیے اللہ کا سخت عذاب ہے. خواہشات نفس انسان کو ہمیشہ جو ہے گمراہی اور ضلالت کی طرف لے کے جاتا ہے. خواہشات نفس یعنی اپنے دل کا ابھارنا انسان کا اس کو رسوا ہی کرواتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.